آج 2 سفر پہلے جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 سفر جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر پڑھنے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی بے شمار رزق اور دولت، تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج خوش قسمت لوگ ہی عمل کریں گے کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ سفر کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی، اس کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، اس کی تقدیر پر لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج تمام مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے، والدین نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل سے جان چھڑوا لوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق اور دولت، خوشیاں خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے تو لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ کسی بھی حالت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن آپ نے آج اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اب توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 سفر پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں گاڑی خریدوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بھی خوشحالی آئے، میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو، مجھے پسند کی نوکری مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ اللہ کریم سے پانا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں کہ اے اللہ، پچھلے مہینے میں جتنے مسائل، پریشانیاں، تنگ دستیاں تھیں ان کو ختم کر کے اس مہینے میں مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔
ایک نئی زندگی کا آغاز فرما۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ رب کریم کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ آپ اپنی حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے بندہ زبان سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے، اللہ غیب سے فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ غیب سے اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے، کوئی نقاب پوش آتا ہے۔ آپ صبح وظیفہ پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو وظیفہ پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، جس کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، پھر اللہ اپنی بے نیازی سے اتنا مال و مال فرماتا ہے، اتنا رزق اور دولت عطا کرتا ہے کہ 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے جتنا مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ 70 حاجتیں، 70 مرادیں، 70 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے 3 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے تو پھر 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ سے نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور تعداد میں پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے اللہ کے حبیب نے خود پسند فرمایا۔ یہ دنیا، چاند ستارے، زمین، آسمان اللہ نے جس حبیب کے لیے بنائے، جب اس حبیب پر لوگ طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے، جب اللہ کے حبیب جس سے اللہ نے محبت کی وہ حبیب دکھی تھے، پریشان تھے، اللہ نے اس سورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور بتا دو کہ ہم آپ کو خیر کثیر سے نوازیں گے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس پانی کو پی لے گا وہ ساری زندگی کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ اور آج اس سورت کو آپ نے 1 مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ 1 مٹھی چینی پر جمعۃ المبارک کے دن، جسے تمام دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت و برکت تمام دنوں سے زیادہ ہے، جسے تمام دنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جمعہ کے دن اگر 1 مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ چینی کا ایک دانہ آپ کو کروڑوں روپے دیتا ہے، اور آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت سکون چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھیں۔ اب الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کا جو طریقہ، جو تعداد بتائی جا رہی ہے، اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 11 بار پڑھ کر 1 مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے جب بھی کسی نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا کیا۔
آپ نے تیسرے نمبر پر تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ واقعی اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جوان بیٹیوں کے لوگ رشتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے سرات نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، آپ کے ہر وقت گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس ایک دن کے وظیفے سے 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ مل جاتا ہے۔ آج ہر کسی کو پیسے کی پریشانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکون بھی ہے، اس کی ہر کوئی عزت بھی کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو منہ تک نہیں لگاتے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنی ہے، اور سب سے آخر میں چوتھے نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کی ضرورت ہے۔ انسان دن رات محنت و مشقت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ اب جو میں آپ کو اللہ کے 2 نام بتانے والا ہوں، یہ چینی پر 2 نام پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، آپ پر کامیابی کے راز کھول دیتا ہے۔ آپ نے ایک مٹھی چینی پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رزق دینے والی ذات، یا غنیو مالدار کرنے والی ذات۔ جب یا رزاقو یا غنیو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لفظی معنی ہے کہ رزق دینے والی ذات، رزق دولت سے غنی کرنے والی ذات۔ یا رزاقو یا غنیو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، برکت کے ساتھ کثرت چاہتے ہیں، کثرت یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا رزق، تو پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ یا رزاقو یا غنیو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہیں، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں چرند پرند حشرات یہ چینی کھا جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، دنیا آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، تو یہ دم کی ہوئی چینی کسی بھی طرح اس کو کھلا دیں۔ وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔